الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزتوں کے لائق علماء کرام، آج کے مہمان خصوصی حضرت قبلہ علامہ مولانا سجاول صاحب شاہ صاحب دامت فیوزہم، اور حضرت کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے میاں نوید الحسن صاحب، نوید حیات صاحب، میں ایک طویل عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے محروم ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مظہر غزالی زمانے اور میرے مرشد حضور غزالی زمان کی مسند علم کے وارث حضور صاحبزادہ سید ارشد سید کاظمی دامت فیوزہم نے جو ڈیوٹی سونپی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملتان میں انوار العلوم اسلامیہ یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے، اور میری جو پچھلے سال کی غیر حاضری تھی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اچانک مجھے ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا اور مجھے اس سے ملاقات کرنی تھی، اور اس سے جان چھوٹتی نہیں تھی۔ کچھ ڈاکیومنٹس تیار کرنے تھے وغیرہ وغیرہ معاملات تھے، تو میں نے بھائی الیاس کو بتایا کہ جی میں نہیں آ سکوں گا۔ اور یہ تقریب میرے لیے اس لیے بھی نہایت ہمیشہ سے اہمیت کی حامل رہی ہے کہ اس میں میرے مرشد کریم حضور کی شب ولادت خطاب فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، میں تو کئی سالوں سے علماء کی صحبتوں سے اور ان کی بیٹھکوں سے دور رہا۔ ظاہر ہے کہ میرا تعلق مستری مزدوروں سے رہا، ٹھیکیداروں سے رہا۔ آج بھی صبح سے یہی سلسلے تھے، اسی لیے آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن انشاءاللہ ابھی چند مہینوں میں اس عظیم الشان یونیورسٹی کا افتتاح ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی ہم سب کو اپنی اپنی جگہ دی ہے، کیونکہ انسان کی حیثیت کا اندازہ اس کو خود ہو جاتا ہے کہ جب اس کو یہ پتہ چلے کہ مجھے رب کائنات نے دین کی کون سی نوکری عطا کی۔ تو بھائیوں، میں خطابات تو نہیں کر سکا، اپنے پیر بھائی اہل محبتوں سے ملاقاتوں سے تو دور رہا، لیکن جو کام میں نے کیا تو میں نے حضور سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت میرے تو سارے معاملات ہی بالکل دھرے کے دھرے رہ گئے، تو میرے تو اعمال میں کچھ ہے ہی نہیں، میں تو سارا دن اس سے جھگڑ اس سے جھگڑ، یہ رکھ وہ رکھ، اور معلوم کی ساری انتظامیہ اس کے انتظامی معاملات ہوں یا دیگر اداروں کے وہ فقیر کے پاس ہیں، تو مجھے تو واللہ کہہ رہا ہوں کہ رات کو نیند بھی سکون سے نہیں آتی۔ تو وہ احباب جو میرے ساتھ رہتے ہیں، آج بھی میرے وہ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ ساتھی ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کے افراد بڑھائیں، ورنہ کہیں آپ کو کوئی دماغ کا خلل ہی واقع نہ ہو جائے۔ تو حضور سے فرمانے لگے طاہر میاں انشاءاللہ تمہیں قبر میں فرشتے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ تو میں نے بھی ایک ادارہ اللہ کے فضل سے بنایا، کوئی زمین لی تھی گھر کی، اللہ نے توفیق دی، عظیم الشان ادارہ بن رہا ہے، اور حضرت نے دیکھا ہے، فرما رہے ہیں بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور حضرت جب آپ تشریف لائے تھے تو وہ تو بات پرانی ہو گئی، اب آپ آ کر دیکھیں انشاءاللہ اس کا بھی چند مہینوں میں افتتاح ہے، اور بچیوں کا ایک عظیم شان، وہ بھی ایک یونیورسٹی کا حصہ ہے۔ تو
میں ساری زندگی اسی میں لگ گئی، ہم نے اپنی زندگی اسی میں گلا دی. دعا کریں میرا رب ریاکاری سے بچائے. یہ بات میں نے صرف اس لیے کی ہے تحدیث نعمت کے لیے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اپنے وسائل کو دین پر بھی لگائیں. ہم نے الحمدللہ اپنے گھر سے شروع کیا تو پھر آپ کو کہتے ہیں پنجاب میں سب سے اچھا جو حضرت نے بنایا. الحمدللہ. حضرات محترم، تو میں نے کیا تقریر کرنی ہے آپ کو پتہ ہے، اور آپ مجھے کیا سننے آئے ہیں. وہ حضرت فرما رہے تھے ابھی کہ جی حضور آپ آ گئے، بس ہم نے دیکھ لیا حضور غزالی زماں کی یادیں تازہ ہو گئیں. تو بات تو وہی ہے انشاءاللہ. فیضان کرم حضور غزالی زماں، فیضان کرم مرشد کریم حضور غزالی زماں. بہرحال حضور کی محفل ہے اور میں کوئی تقریریں تیار کر کے تو آیا نہیں، وقت نہیں ملا. انشاءاللہ اگلے سال حاضری ہوگی اگر زندگی رہی. حضرات محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ان محافل کے لیے چنا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ. آج کے دن تو کہنا ہی پڑے گا سبحان اللہ. اور حضور کی ولادت کی وہ گھڑیاں بھی کتنی قریب ہیں. کیا عظیم الشان لمحات. سبحان اللہ. حضور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے تمہیں اور مجھے بنایا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. حضرات محترم، میں اور آپ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پیدا کیے، غلامی کے لیے. تو میرے اللہ کا کتنا کرم و فضل ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرات محترم، کتنی خوش نصیب ہیں وہ زبانیں کہ جن کو اللہ کے محبوب نے، کہ جنہوں نے اپنی خوش زبانی کے لیے اللہ کے محبوب کو چنا ہے. کتنے مبارک ہیں وہ دل، کتنے اچھے ہیں وہ دل کہ جنہوں نے اپنی آشفتگی کے لیے، اپنی محبتوں اور چاہتوں کے لیے اللہ کے محبوب کا انتخاب کیا. تو صاحبو، میں سمجھتا ہوں کہ غالب کا یہ شعر کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. غالب کی بخشش کے لیے تو شاید یہ شعر کافی ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس وقت معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حضور پر ہدیہ درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے. مجھے کچھ لوگوں کے آج فون آئے، انہوں نے کہا ہم حضور کے در اقدس پر حاضر ہیں، روضہ اطہر ہماری نگاہوں کے سامنے. اور ان سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جو مدینہ کے باسی ہیں. لیکن جب بات چلی روضہ رسول کی تو ایک بات ذہن میں آ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. حضور نے فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، حضور نے یہ خواب کی بات نہیں فرمائی، وہ حدیث اور ہے. من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ لا یتمثل الشیطان بی. وہ حدیث اور ہے، وہ خواب کی بات حضور نے فرمائی. یا حضور نے اپنے روضہ اطہر کی بات فرمائی. حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی میرے وصال کے بعد، فَكَأَنَّمَا بے شک اس نے میری زیارت کی. اب اس حدیث مبارکہ کی شرح میں بہت سے لوگوں نے
اللہ اکبر کلام کیا۔ حضرات محترم، صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ تم حضور علیہ السلام کے روضے پر گئے ہو، یہ نہ کہا کرو، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ میں حضور کے پاس گیا ہوں۔ حضور کے روضے کی بات نہ کرو۔ امام قدیسی نے فرمایا کہ یہ محبوب علیہ السلام کو تو روا ہے کہ وہ اپنی قبر انور یا روضہ اطہر کی بات کریں، لیکن تم یہ نہ کہا کرو، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ میں تو اپنے شاہ الاولیاء کے پاس آیا ہوں۔ یہ بات بالکل اسی طرح حضرات محترم جیسے مروان نے دیکھا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی قبر انور پر اس نے سر ٹکایا ہوا ہے اور حضور کی قبر انور سے چپٹا ہوا بوسے لے رہا ہے، تو مروان نے وہیں سے آواز لگائی، ابے جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو سر اقدس اٹھایا تو مروان نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی پتھر کسی حجر کے پاس نہیں آیا، میں تو اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قبر انور پہ آیا ہوں۔ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ نے دیا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ایک صوفی بزرگ ہیں شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر بھائی ہیں، اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ تو کچھ لوگ تو پٹڑی سے اتر گئے، یہ نہیں اترے۔ یہ لکھتے ہیں، اور اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب الافاضات اليومیہ میں جو 10 جلدوں پر ہے، غالباً تیسری جلد اور صفحہ نمبر 100 ہے، میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم اس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جی میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضور علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بدو ایک اعرابی ہے، وہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور حضور کے روضہ اقدس کو تکتا رہتا ہے۔ تو مجھے اس سے انسیت ہو گئی، وہ صرف فرض نماز پڑھتا اور اس کے بعد نوافل بھی ادا نہیں کرتا، وہ حضور کے روضے کو تکتا رہتا تھا۔ تو مجھے اس سے انسیت ہوئی، میں اس کے بعد جا کر بیٹھ گیا، دوستی ہو گئی، کچھ گفتگو بھی ہو جاتی، شروع میں اعتراض کرتا۔ ایک دن اس نے مجھے، ہم نے جب روزہ اکٹھا افطار کیا تو اس نے مجھے کہا کہ آج میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ تو شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ جی میں نے سوچا کہ یہ بابا ہے، بوڑھا ہے بالکل، یہ نہ جانے مضافات میں اس کا گھر ہوگا، کتنی تاخیر ہوگی، اور اس نے کیا پکایا ہوگا، یہ مجھے کیا کھلائے گا اور کیا کرے گا میرے ساتھ، تو میری تراویح رہ جائے گی۔ میں نے کچھ انکار کی جرت کی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ یہ مدینے کا باسی ہے، کہیں میرے آقا ناراض نہ ہو جائے۔ کہنے لگی جی میں نے حامی بھر لی، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب وہ بابا رک جاتا، وہ کہیں کوئی ملاقات ہی مل جاتا، گھنٹہ گھنٹہ اس سے بات کرتا۔ میں نے کہا لو جی آج تو تراویح گئی۔ وہ بابا لاٹھیاں ٹھیکتا ٹھیکتا وہ جنگلوں سے ہوتا ہوا، نہ جانے وہ 8 میل کی مسافت پہ اس کا گھر تھا، وہاں وہ پہنچا۔ اب وہ وہاں سے اس نے دیکھتے ہی آواز لگائی، یا ولدی یا ولدی، یا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اندر سے آواز، یا ابی یا ابی، اے میرے باپ۔ فرمایا، ان کا جاؤ کھچڑی تیار کرو، مہمان آئے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جی میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا تھا، میں نے کہا لو جی یہ تو کھچڑی کھلائے گا مجھے، کھچڑی اس میں اچھی نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا لیکن اب کیا کروں، وہ کھچڑی پکی جناب، پھر وہ ٹھنڈی ہوئی، وہ کب ہم نے کھائی۔ میں نے کہا لو جی اب تو لگتا ہے سحری بھی گئی ہے۔ کہنے لگے جی کہ میں وہاں سے اس کے بعد اسے اجازت لینے لگا، اس نے کہا نہیں جی میں آپ کو چھوڑنے جاؤں گا۔ میں نے کہا بابے معاف کر، میری جان چھوڑ میں جاؤں، میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ جب وہ بابا چل پڑا، جنگل میں نہ جانے کو کہاں سے لوگ نکل آتے، بابا گھنٹہ گھنٹہ ان سے ملاقات کرتا، آدھا راستہ تو ساتھ آیا۔ اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اس سے جان چھوڑائی، میں بھاگا، مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا سناٹا۔ میں نے کہا لو یہ کام ہو گیا۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ جی وہ تراویح ہو گئی؟
تو اس شخص نے کہا انت مجنون، تو پاگل ہے، ابھی تو روزہ افطار ہوا ہے، ابھی تو روزہ افطار ہوا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، ابھی تو اذان عشاء بھی نہیں ہوئی، تراویح کہاں؟ کہنے لگی میں حیران ہو گیا، پھر میرے ذہن میں آیا یہ تو کوئی ابو الوقت صوفی تھا۔ حضرات محترم، بات یہ ہے کہ جو روضہ رسول کو تکتا رہے نا وہ ابو الوقت صوفی بن جائے، تو جو چہرہ بددعا کو تکتا رہے اس صحابی کی شان کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالیہ زبا، صاحبزادہ سید طاہر سید شاہ صاحب کاظمی۔ حضرات محترم، یہ میلاد النبی کا مبارک مہینہ ہے، ہم اسے مذہبی جوش و خروش سے مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ سے ملا۔ جو لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں، میں واللہ کہتا ہوں یہ میلاد النبی منانا بدعت نہیں ہے، اسے روکنا بدعت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں نا، اگر آپ حضور کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں، ذرا غور سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کے دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس کو صحابہ بھول گئے ہوں۔ حضور کی زند روز و شب ہوں، حضور کی لیل و نہار، حضور کے ماہ و سال، آقا کریم علیہ السلام کی خلوتیں ہوں یا جلوتیں ہوں، صحابہ کبار نے اسے مرتے دم تک یاد رکھا، ایک چیز بھی بھولے نہیں۔ اگر کسی صحابی سے کوئی صحابہ میں غلطی ہو جاتی، دوسرا صحابی یاد کرا دیتا، ارے تم یہ بات کرتے ہو، میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا، تم یہ کر رہے ہو، حضور نے تو یہ کیا تھا، تم یہ کہتے ہو، حضور نے تو یہ کہا تھا۔ صحابہ کبار اس پر جھگڑتے نہیں تھے، کوئی دنگا فساد نہیں ہوتا تھا، کوئی چون چرا نہیں ہوتا تھا، اپنی غلطی کو اس وقت تسلیم کرتے اور اپنی اصلاح فرماتے۔ حضرات محترم، تو حضور علیہ السلام کی صحابہ کبار نے جو اتنی یادیں اکٹھی کی تھی نا، ان یادوں کے اس وافر خزانے میں تمہیں میلاد تلاش کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ صحابہ کبار کا زندگی کا ہر لمحہ حضور کی محبت میں تھا، ارے صحابہ کبار تو حضور کی محبت سے باہر آتے ہی نہیں تھے۔ کیا صحابہ کبار کو کسی میلاد کی ضرورت تھی؟ بھئی یہ تو ہمیں آج ضرورت ہے نا، کہ جب ہم اللہ سے بھی غفلت کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال و افعال سے، حضور کی مبارک احادیث سے پہلو تہی کریں، انہیں بھول جائیں، تو ہمیں تو آج یاد کرانا پڑتا ہے، اشتہار چھپانے پڑتے ہیں، ہمیں تو آج یہ میز اور کرسیاں لگوانی پڑتی ہیں، سٹیج بنانے پڑتے ہیں، یہ قمقمے لگانے پڑتے ہیں، یہ شامیانے سجانے پڑتے ہیں، لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، دعوت دینی پڑتی ہے کہ آؤ اللہ کے نبی کی محفل سجی ہے، اس میں آؤ۔ صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب دیکھو جی یہ سنی تو جناب اتنا لنگر پکواتے ہیں اور جناب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کس صحابی نے کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کس صحابی کے ایک دسترخوان پر 2 ڈشیں ہوتی تھیں؟ وہاں تو کھانا ہی نہیں ہوتا تھا، وہاں تو روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ حضرات محترم، یہ عالم تھا صحابہ کبار، تو صحابہ کبار رہے آقا کریم علیہ السلام اپنے شکم انور پر پتھر باندھ کر حضور گزارا کرتے ہیں، کئی دن کا فاقہ چلتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کلمہ شکر بجا لاتے ہیں، کئی دن میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آج لوگ یہ کہہ کر گویا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی صحابہ کو دکھاؤ کس نے دیگیں پکوائی تھیں، کیا اس زمانے میں دیگیں پکتی تھیں؟ مجھے بتاؤ کس صحابی نے دیگیں پکوائی، کسی اور موقع پر دیگیں پکوائی ہوں؟ اللہ اکبر۔ آج میلاد النبی کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا ہے کہ آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں،
ایک سوال کا جواب میں ضرور دوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ میلاد النبی جو کرتے ہیں نا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کل میلاد النبی ہے، جلسہ جلوس ہے، آپ نے جلوسوں میں جانا ہے. اور میں ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو دن ہے یہ بڑا مبارک دن ہے، یہ ایک دوسروں کو مبارک دینے کا دن ہے. دو گے مبارک ہے؟ یہ تو عید کا دن ہے، نئے کپڑے صاف ستھرے پہنو گے، صبح نہاؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو گے، صدقہ و خیرات کرو گے. حضرات محترم، یہ تو نوری مجلسیں سجانے کا دن ہے، یہ تو غریبوں سے محبت سے پیش آنے کا دن ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا دن ہے، یہ تو یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا دن ہے، یہ تو اتمام حجت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا دن ہے، درود و سلام پڑھنے کا دن ہے، تلاوت کلام پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کا دن ہے، یہ تو حدیثیں سننے اور سنانے کا دن ہے، یہ تو محبتوں کی تقسیم کا دن ہے. حضرات محترم، اس کے طریقہ کار پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے. مثلا اگر کوئی ان محافل میں اگر کوئی انڈین گانوں کی طرز پر کوئی نعتیں لگائے، فوراً بند کرو. اگر کوئی شخص سر پہ ٹوپی نہ پہنے اس کو ٹوپی پہناؤ، بلکہ ہو سکے تو امامہ بندواؤ. میرے نبی نے امامہ باندھا. حضرات محترم، اس کا تقدس بجا لاؤ. کیا بھول گئے صحابہ کبار میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتے تو حضور کی مجلس میں صحابہ اس کا آداب کو، ان کے آداب کو کس طرح ملحوظ رکھتے؟ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کی مجلسوں میں بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اگر ذرا بھی جنبش ہوئی یا ہم نے زور سے سانس لی تو یہ پرندے اڑ جائیں گے. انہماک کا عالم یہ ہوتا تھا. حضرات محترم، یہ دنگا فساد نہیں ہوتا تھا، یہ کہیں ایک دوسرے کو دھکم پیل نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی، دل کی کدورتیں یہ ختم کی جاتی تھیں. حضرات محترم، اس دن کو منانا ہے پورے اس کے تجھ کو احتشام کے ساتھ، تجھ کو احتشام کے ساتھ مناؤ گے. اپنے گھروں سے نکلو تو پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے باوضو ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں وہ ایک حدیث سنا رہا تھا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر جب حضور 10,000 صحابہ کبار کے لشکر کے ہمراہ، لشکر جرار کے ہمراہ جب حضور حدود حرم میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جلیل القدر صحابی، نعت خواں صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اپنے سے آگے کیا. اے رواحہ، آگ میں مجھ سے آگے چلو اور میری حدیثیں پڑھو، میری نعتیں پڑھو. وہ نعتیں لکھتے بھی تھے، نعتیں پڑھتے بھی تھے. اب وہ حدود حرم میں داخل ہوئے. حضرت عمر بن خطاب پہلے سے موجود ہیں. حضرت عمر فاروق نے دیکھا حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور سے آگے چل رہے ہیں، اونچی اونچی آواز میں حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. وہیں سے روکا، یبن رواحہ بین یدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی حرم اللہ تعالی وتقول شیء. اے رواحہ، تو حضور سے آگے چل رہا ہے، اونچی اونچی آواز میں شعر پڑھ رہا ہے اور یہ تو حدود حرم ہے. حضور نے سنا تو حضور نے ڈانٹا، حضور نے منع کیا. عمر، میرے رواحہ کو میری نعتوں کے یہ اشعار پڑھنے دے. تجھے کیا خبر ہے کہ میری نعتوں کے یہ اشعار میرے دشمنوں کے سینوں پر تیر کی طرح لگتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، جب کل صبح کا سورج طلوع ہونا، اللہ اکبر، جب اپنے گھروں سے نکلو نماز فجر پڑھو، اس کے بعد غسل کرو، خوشبو لگاؤ، نیک بن کر اللہ اکبر عمامے باندھ کر جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل میں جاؤ گے، جب ان جلوسوں میں جاؤ گے، شرکت کرو گے اور پھر بلند آواز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو گے، خدا کی قسم یہ درود و سلام حضور کے دشمنوں کے سینوں پر تیر کی طرح لگے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ. یہ کہتے ہیں کہ جی دکھاؤ جی قرآن، ہم تو قرآن مانگنے ہیں، قرآن کے علاوہ تو ہم باتیں نہیں کرتے. جی اللہ نے اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم کریں گے، نہیں یہ تو نہیں لکھا. حضور نے فرمایا تو ہم کریں گے، صحابہ نے اگر کہا ہو تو پھر ہم کریں گے. میرے بھائیو ذرا مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کو ضرورت تھی کہ وہ اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کو کہتے کہ میرا میلاد کرو؟ صحابہ کی کون سی مجلس تھی جس میں وہ حضور کا ذکر نہیں کرتے تھے؟
میں آپ کو بتاؤں صحابہ کے بار کی وہ ذاتی مجلسیں ہوں، آئلی مجلسیں ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، ایک صحابی رسول اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگایا گیا تو اس میں کدو شریف کا سالن لایا گیا، آپ نے اس کو اتنی رغبت سے کھایا گویا آسمان سے من و سلوہ اتر رہا۔ ساتھ میں کہنے لگے، اہل خانہ بیٹھے ہیں، بچے اور بیوی بھی بیٹھی ہے، فرمانے لگے کہ میرے نبی علیہ السلام کو یہ غذا نہایت مرغوب تھی۔ وہ جو بچہ بیٹھا تھا چھوٹا، اس نے کہا لیکن مجھے تو پسند نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا، تلوار بے نیام ہو گئی، اس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے، وہ تو گھر والوں نے پکڑ لیا۔ حضور کرم فرمائیں یہ بچہ ہے، یہ نادانی میں کہہ گیا ہے، آپ نے ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ حضرات محترم صحابہ تو یہ تھے، کیا ان کو میلاد کی ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے کاشانے سے نکلتے ہیں، گلی میں پہنچتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پر حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا مکان ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے کاشانے سے گزرتے ہیں تو ایک پرنالہ لگا ہے اس مکان پر، وہاں سے پانی آتا ہے، آپ اس پرنالے کو نکال دیتے ہیں اور اوپر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عباس کو معلوم ہوا، فرمایا عمر تمہیں معلوم بھی ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ یہ تو ہمارے سیدی کے ہاتھ کا لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور کیا کروں، اب تو یہی ہے کہ سیڑھی تو آپ کو دینے سے رہا، حضور میرے کندھوں پر سوار ہوں، اپنے قدمین پہ سے کھڑے ہوں اور اس پرنالے کو اپنے ہاتھوں سے لگائیں، یہ کوئی اور لگا بھی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کا عادت۔ صحابہ کو حضور ضرورت تھی کہ وہ ایسی مجلسیں کرتے کہ وہ ایک دوسرے کو بلاتے۔ ارے صحابہ تو جب حضور علیہ السلام کا وصال باکمال ہوتا ہے، صحابہ کے بعد مسجد نبوی میں جاتے ہیں، منبر رسول کو دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ ارے اللہ اکبر، حضور کے مصلی پر جاتے ہیں تو وہاں گریہ وزاری کرتے ہیں، امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ہمارے دلوں کو سکھ چین نہیں پڑتا، حضور نظر نہیں آتے۔ ارے صحابہ حضور کے جانے کے بعد کیسی کیسی تمنائیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے، دعا کرنے لگے، مولا ان آنکھوں نے اب کیا کرنا ہے، اس دید کو کیا ضرورت ہے، مولا مجھ سے میری دید چھین لے کہ اب یہ بددعا کے مکھڑے والے کو دیکھ نہیں سکتی۔ صحابہ حضرت ام المومنین ام میمونہ کے خدمت میں جاتے نا، اور حضور جس آئینے میں اپنے چہرے اقدس کو دیکھتے، حضور اپنی داڑھی مبارک پہ کنگھی کرتے، وہ آئینہ طلب کرتے، وہ دیکھتے، روتے، چیختے اللہ اکبر، اور اس آئینے میں بھی حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھتے۔ حضرات محترم، یہ صحابہ کا ادب تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے ہے، لیکن اس کا پتہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ ہمیں تو اس کا پتہ شاہ الاولاق نے دیا ہے، اللہ کے محبوب نے دیا ہے۔ اللہ کا پتہ یہ رسول اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے، یہ ان کے وجود مسعود کی برکت ہے۔ حضرات محترم، حضرت انس بن مالک کے آپ کے شاگرد حضرت حارث ہیں، ایک دن مجلس نورانی مجلس سجی ہے تو وہ آپ کے شاگرد تابعی ہیں، پوچھا حضور یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے حضور کے ہاتھوں کو بھی پکڑا ہے؟ کیا آپ نے سیدی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، سیدنا انس بن مالک کہ کیا جذبات ہوں گے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضور کا ذکر ہو گیا، آپ نے فرمایا ہاں، حضرت حارث نے حضرت انس بن مالک کو پکڑا اور پھر چومتے رہے، چومتے رہے، چومتے رہے۔ صحابہ کے بار کی کیا باتیں کرتے ہیں، کتنے بے شمار واقعہ۔ اللہ اکبر، صحابہ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو برخاست ہو جائے اور اس میں حضور کا ذکر نہ ہو۔ بھئی یہ تو ہم ہیں نا، اللہ سے تو پہلو تہی کیے بیٹھے ہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ہم یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان مجلسوں کو آباد کرتے ہیں۔ حضرات محترم، بس ایک آخری بات کروں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی قرآن میں یہ دکھاؤ کہ اللہ نے کہاں منع کیا ہے، وہ نہیں جی ہمیں تو دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ بھئی اللہ نے کہاں منع کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جائز چیزوں کو تو قرآن میں بیان نہیں کیا، ورنہ قرآن کے 30 پارے نہ ہوتے، نہ جانے کتنے ہزاروں پارے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جائز چیز قرآن میں بیان نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر چیز جائز چیز کو اپنی مبارک احادیث میں بیان نہیں فرمایا۔
تو بھائی کہیں گے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جائز کام ہم سے کروانے نہیں آئے، بلکہ نبی کی آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امتی کو ہر ناجائز چیز سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ اگر یہ بدعت ہوتی، اگر یہ ناجائز ہوتا، اگر یہ حرام ہوتا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ضرور فرماتے، اے میرے صحابیو تم نے کبھی میرا میلاد نہیں کرنا، حضور کا میلاد نہیں کرنا۔ حضور کا میلاد کیا؟ حضور کا ذکر خیر۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر خیر سے منع کیا ہے یا اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرات محترم، اب یہ آپ کو ایک حدیث سنائیں گے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار۔ بھائی حضور نے فرما دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ اے میرے صحابیوں، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی تمہیں دوزخ میں لے جائے گی۔ تو حضور نے تو فرما دیا یہ تو تم نے نیا کام کیا ہے، اس لیے کہ یہ مجلسیں اس انداز پہ تو صحابہ نے منعقد نہیں کی تھی۔ اب اس کا کیا جواب دو گے؟ اب ان کو ایک ہی جواب دینا، آپ نے ان سے پوچھنا ہے بھائی یہ بتاؤ حضور نے جو یہ فرمایا نا، یہ حدیث حضور کی حدیث کے 3 جملے ہیں نا، یہ 3 جملے یہ سنن نسائی میں اکٹھے ملتے ہیں، باقی حدیثوں میں علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں۔ حضور نے یہ جو فرمایا تھا، حضور نے یہ فرمایا کس کو تھا؟ میں اور آپ حضور کے زمانے میں تھے نہیں، حضور نے یہ کس کو کہا؟ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کبار کو، حضور نے فرمایا صدیق اکبر کو، حضور نے فرمایا عمر فاروق کو، حضور نے فرمایا عثمان غنی کو، مولا علی مشکل کشا کو، اے میرے صدیق اکبر تم نے دین میں کوئی نیا کام نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ صحابہ نے سنا، سب صحابہ کو ایاکم والمحدثات الامور، حضور بار بار فرماتے رہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اے میرے صحابہ تم نے دین میں نیا کام نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ صحابہ بھول گئے تھے، صحابہ کو حضور کی حدیث یاد نہیں تھی، تو پھر بتاؤ صحابہ نے نئے کام کیے یا نہیں کیے؟ حضرت عبداللہ بن جہاش کو حضور نے بھیجا مکہ اور طائف کے درمیان کہ جاؤ قریش مکہ کی ذرا تم ان پہ نگرانی کرو کہ ان کے قافلے آ کے کہیں ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ آپ گئے، دیکھا کہ اچانک وہ سوداگروں کا ایک قافلہ آیا، کافر تھے، آپ نے ان کو پکڑا، ان لوگوں کو قتل کیا، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا اور ایک حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس وقت تک قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے خمس کے احکام نازل نہیں فرمائے تھے، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اب یہ جناب جو بھیج دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور نے بلایا، حضور نے ڈانٹا، میں نے تمہیں قتل کرنے کا تو کہا ہی نہیں تھا۔ بل بات گئی آئی گئی، لیکن رب کائنات کو حضرت عبداللہ بن جہاش کا یہ عمل اتنا پسند آیا، قرآن مجید میں خمس کی آیات نازل فرما دی۔ صحابی کا یہ عمل تھا، بھائی اس پہ وعید ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو بلایا، ہے بلال ادھر آؤ، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی اپنے سے آگے چلنے کی آواز سنی، بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ عرض کیا حضور اور تو کچھ نہیں، بس جب بھی وضو کرتا ہوں نفل پڑھتا ہوں۔ حضور جانتے تھے یہ عمل میں نے اس کو بتایا نہیں، اور یہ میرا کوئی اور صحابی کرتا نہیں، یہ تو میں خود بھی نہیں کرتا۔ حضور نے نہیں فرمایا، حضرت بلال نے یہ کام اپنی طرف سے کیا، خود کیا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور جانتے تھے کہ یہ رب کائنات کی بارگاہ میں میرے بلال کا یہ عمل یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ رب کائنات نے اس کو جنت میں اس عمل کی بنیاد پر مجھ سے آگے چلنے کی بطور غلام سعادت عطا کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب کی جمعے کا دن ہے، آپ جناب خطاب فرما رہے ہیں، عثمان غنی آ کے بیٹھ گئے۔ ہاں بھئی عثمان اتنی دیر سے کیوں آئے؟ حضور میں تو گھر گیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف وضو کیا، چلا آیا۔ آپ نے فرمایا صرف غسل کیا؟ تم نے صرف وضو کیا؟ حضور نے تو جمعے کی غسل کا حکم دیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بل بات گئی آئے گئی، آپ نے ڈانٹ آپ کے ذہن میں رہ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کا مثال ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی کے ذہن میں یہ بات رہ گئی۔ آپ کا دور خلافت آیا، آپ نے فرمایا لوگوں کی سہولت کے لیے جمعے کی اذان سے پہلے ایک اذان اور دو، پوری اذان شروع کرا دی۔ اپنے ایمان سے کہو یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی نیا کام ہے دین میں، بھائی انہوں نے شروع کیا، حضور نے تو منع کیا تھا، کیا صحابہ بھول گئے تھے؟ لگاؤ فتویٰ عثمان غنی پر۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کیا تراویح کی نماز شروع نہیں کی؟ آج شیعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اے جی سونے نبی نے پڑھی ہو تو ایسا پڑھ سو، سونے صدیق نے پڑھی ہوئے تو ایسا پڑھ سو، ایسا تو نہیں سے پڑھ دے۔ اے تو جناب عمر بن خطاب نے شروع کی ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے شروع کی، حضور کے زمانے میں ہوئی کبھی؟ آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، یہ ہر مسلک میں پڑھی جاتی ہے۔ بھائی کوئی 8 پارے 20 پڑھے پڑھتے تو ہو نا، مجھے بتاؤ کس نے شروع کی تھی؟
لگاؤ فتویٰ حضرت عمر بن خطاب پہ. یہ سارے فتوے حضور کے میلاد پہ کیوں لگتے ہیں؟ کوئی صحابی نہیں بچے گا. میں خدا کی قسم اتنے اور واقعہ سناؤں آپ کو. حضرت محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس نہیں گئے حضرت عمر بن خطاب؟ جنگ یمامہ ہو رہی تھی. حضور کرم فرمائیں یہ تدوین قرآن کیجئے, جمع قرآن کیجئے. جنگ یمامہ ہو رہی, حضور 1200-1400 صحابہ شہید ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا عمر میں یہ کام کیسے کروں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا؟ ڈر گئے نا بھائی, حضور نے منع فرمایا تھا. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ حضور خیر ہی خیر ہے, آپ کیجئے. اگر نیا کام نہ ہوتا تو عمر بن خطاب کو یہ کہتے نہیں. آپ نے کیا, نیا کام کیا. حضرات محترم تو جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے نا کہ لگاؤ فتوی میرے صحابہ پر, تو پھر آپ کو یہ ایک اور حدیث سنائیں گے, کہیں گے جی حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور نے فرمایا کہ جی یہ جو ہے نا یہ تو میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے. یہ تو خلفاء راشدین نے کیا ہے جی, تو ہم بھی کریں گے. اور خلفاء راشدین کو تو حضور نے کہا تھا ایاکم بالمحدثات الامور, مجھے تھوڑی کہا تھا, یہ تو کہا ہی جن کو تھا, انہوں نے تو کیا ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ صحابہ کے بار نے حضور کی محفل میلاد نہیں چھوڑی, اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ یہ جانے دو عالم کی محفلیں ہیں, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. صحابہ کے بار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے گھروں میں مجلسیں کی ہیں. ارے ان کو ان مجلسوں کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے تو جہاں گلی کوچوں میں موقع ملا, جہاں دو صحابی اکٹھے ہوئے, محفل میلاد ہو گئی. مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا صحابی ہے جس نے محفل میلاد نہیں کی, حضور کا تذکرے نہیں کیے؟ حضور کے ذکر سے ہی تو وہ آباد تھے, ان کو پتا تھا. اللہ اکبر. جو صحابہ کیسی کیسی دعائیں. حضرات محترم بس یہی ہے. اب یہی بات آخری کروں گا کہ جی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے جو مال دیا ہے نا, تم اس مال میں سے خرچ کرتے ہو, اللہ کے محبوب پہ کرتے ہو, کسی پہ احسان نہیں کرتے. اگر میں نے کسی پہ خرچ کیا, میں نے کچھ کیا, تو خدا کی قسم کسی پہ احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ رکھے. یہ اپنے لیے کیا بھائی, اپنے عاقبت کے لیے کیا. تمہیں اللہ نے رزق دیا. اس زمانے میں تو 2 ہانڈیاں نہیں پکتی تھیں. آج اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا اور تم سینکڑوں ہانڈیاں پکاتے ہو اور یہ لنگر تقسیم کرتے ہو, ان کے دیے ہوئے میں سے انہی کے نام پر انہی کے غلاموں کو کھلاتے ہو, تو کیا احسان ہے. آؤ نا ملتان میں عیدگاہ میں جمعے کو 60-70 دیگیں ہر جمعے پکتی ہیں. محفل میلاد ہوتی ہے, حضور کی درود کی محفل ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ ہو, حضور کے غلام یہ محفل میلاد کرتے رہیں گے, قیامت تک حضور کا یہ میلاد ہوتا رہے گا. عطا ساری خدا کی ہے, تقسیم ساری مصطفیٰ کی ہے. وآخر دعوانا